بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے الجزائر کے لیے فوری میڈیکل ایڈ روانہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے 677 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 68 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 1134 ہو گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے یمن کے اندر کرونا وائرس کے تیزی کے ساتھ پھیلنے کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے الجزائر کے لیے فوری میڈیکل ایڈ روانہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اس کا مقصد الجزائر میں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں حکومت کی کوششوں کو کامیاب بنانا ہے۔ اسی دوران میں قطر کی جانب سے ایران کے لیے 16 ٹن وزنی طبی سامان پر مشتمل تیسری کھیپ تہران پہنچ گئی ہے۔ یہ سامان ایرانی حکومت کو ملک کے اندر پھیلے ہوئے کرونا وائرس پر قابو پانے کی کوششوں میں مدد فراہم کرنا ہے۔ مذکورہ سامان تہران میں قطر کے سفارتخانے کے نمائندوں نے وصول کیا، جو حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ اس موقع پر ایران کے داخلی معاملات کے نائب وزیر صحت بھی موجود تھے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کابینہ کے سن 2020 کے فیصلہ نمبر 10 کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ترقی دینے کی اسٹریٹجی تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ وزیر بلدیاتی امور اور ماحولیات اس کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے، اور داخلہ، مالیات، انصاف، بلدیاتی امور اور ماحولیات، انتظامی ترقی، محنت اور سماجی معاملات اور تجارت و صنعت کی وزارتوں کے علاوہ قطر سینٹرل بینک، قطر فائنینشل مارکیٹس اتھارٹی اور قطر کے ایوان صنعت و تجارت کے نمائندے کمیٹی کے ممبران ہوں گے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کابینہ کے سن 2020 کے فیصلہ نمبر 11 کی منظوری دی ہے، جس کے تحت قطر کے نیشنل کمیشن برائے تعلیم، ثقافت اور سائنس کو ازسر نو آرگنائز کیا جائے گا۔ صاحب اسم امیر نے کابینہ کے سن 2020 کے فیصلہ نمبر 12 کی بھی منظوری دی ہے، جس کا تعلق سن 2020 کے قانون نمبر 1 کے ضابطوں پر عمل درآمد سے ہے۔ مذکورہ تینوں فیصلوں پر ان کی تاریخ اجرا سے عمل درآمد ہوگا اور انہیں سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا۔ قطر چیریٹی نے اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے اعلیٰ کمیشن کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کا مقصد لبنان میں موجود شام کے پناہ گزینوں کو فوری نقد امداد مہیا کرنا ہے، تاکہ وہ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے انسانی حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ دریں اثنا قطر کے ہلال احمر نے شام کے صوبوں ادلب اور حلب میں پناہ گزینوں کے کیمپوں میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی ہیں۔ اس غذائی امداد سے 1,10,000 سے زیادہ خاندان مستفید ہوں گے۔ قطر کی وزارت تجارت اور صنعت نے اعلان کیا ہے کہ وہ مارچ، اپریل اور مئی کے مہینوں میں ختم ہونے والے تمام تجارتی لائسنسوں میں آئندہ 6 ماہ کی توسیع کر رہی ہے۔ ان لائسنسوں کی تجدید کی فیس بعد میں وصول کی جائے گی۔ قطر میں تمام وزارتیں اور حکومتی ادارے مل کر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اپنی کوششیں بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے مطابق پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے قطر ترقیاتی فنڈ QDF نے مختلف اقدامات اور فیصلے کیے ہیں، تاکہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کی جا سکے۔ دریں اثنا وزارت بلدیاتی امور اور ماحولیات کے انسپیکٹرز پورے ملک کے اندر تفتیشی دورے کر رہے ہیں، خاص طور پر ریسٹورینٹس اور کھانے پینے والی اشیاء تیار کرنے اور فروخت کرنے والی شاپس اور مارکیٹس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تاکہ حکومت کی جانب سے وضع کردہ صحت و سلامتی کے اصولوں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کرونا وائرس کے 677 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اسی دوران میں 68 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، اور یوں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 1134 ہو گئی ہے۔ قطر میں کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے وزارت صحت 5 ہسپتال مخصوص کر چکی ہے۔
اسی طرح 4 ہیلتھ سینٹر مریضوں کی اسکریننگ کے لیے قائم کیے گئے ہیں، جبکہ ایک ہسپتال میڈیکل آئسولیشن کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے اپنے ایک بیان میں لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور صرف اشد ضرورت کے تحت باہر جائیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے سے دور رہنے اور محفوظ فاصلہ رکھنے کی ہدایات پر عمل کریں۔ خریداری کرتے وقت ماسک اور گلوز کا ضرور استعمال کریں اور فیملی وزٹ سے گریز کریں تاکہ وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کو کامیاب بنایا جا سکے۔ وزارت انتظامی امور، محنت اور سماجی معاملات نے قطر میں تمام امپلائر سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھریلو ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کھلوائیں۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان بینک اکاؤنٹس کے کھولنے کے لیے کوئی فیس نہیں دی جائے گی اور یہ کم سے کم رقم سے کھولے جا سکتے ہیں۔ امپلائر سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو بینک اکاؤنٹ آپریٹ کرنے کے لیے ایجوکیٹ کریں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے یمن کے اندر کرونا وائرس کے تیزی کے ساتھ پھیلنے کے خطرے سے خبردار کیا ہے، کیونکہ وہاں پر انسانی حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ یمن میں گزشتہ 5 برسوں سے جاری خانہ جنگی ہے۔ یمن میں اقوام متحدہ کے افسران اور عالمی ادارے سے WHO کے نمائندے نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یمن میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے تمام تر امکانات موجود ہیں۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ اس بات کے بھی قوی امکانات ہیں کہ یہ وائرس بڑی خاموشی کے ساتھ خاندانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں کل رات تک کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 31 لاکھ ہو چکی ہے، جبکہ 2,16,000 سے زیادہ مریض ہلاک ہو گئے ہیں۔ دریاسنا اسپین کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی غرض سے نافذ کیے گئے لاک ڈاؤن کو 4 مرحلوں میں ختم کر دے گی اور یوں جون کے مہینے کے آخر میں حالات معمول پر آ جائیں گے۔ واضح ہے کہ اسپین میں کرونا وائرس سے تقریباً 24,000 لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ ادھر ماسکو سے آمدہ رپورٹس کے مطابق روس میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور یہ تعداد ایران سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ نئے اعداد و شمار سے اس بات کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ وائرس صرف یورپی ممالک اور امریکہ کو متاثر نہیں کرے گا، بلکہ یہ دھیرے دھیرے سبھی ملکوں میں پھیل جائے گا۔ امریکہ میں کل تک وائرس کے 16,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 58,000 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب تک دنیا میں کرونا وائرس کے 9.5 لاکھ مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ان میں امریکہ کے 1,40,000، اسپین کے 1,23,000، جرمنی کے 1,17,000، چین کے 77,000، ایران کے 72,000، اٹلی کے 68,000 اور فرانس کے 45,000 شہری شامل ہیں۔ لبنان کے مختلف شہروں میں بڑھتی ہوئی معاشی مشکلات کے خلاف مظاہرے ہونے کی خبر ملی ہے۔ مظاہروں کے دوران کل رات کئی بینکوں کی عمارتوں کو آگ لگا دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کرنسی میں کمی کے باعث انفلیشن یعنی افراط زر اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے اور لبنان شدید مالی بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ رائٹرز خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کل رات طرابلس شہر میں مظاہرین نے کئی بینکوں پر نظر آتش کر دیا۔ فوج نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ربر کی گولیاں برسائیں اور آنسو گیس استعمال کی۔ وزیر اعظم حسن دیاب نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد کی کارروائیوں سے باز رہیں۔ ادھر وزیر صحت حماد حسن نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کو روکنے کے لیے حکومت کو جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں وہ مظاہروں کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ تاہم لبنان کرونا وائرس کو قابو میں رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔ وہاں کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد صرف 710 ہے اور 24 اموات ہوئی ہیں۔ شام کے شمالی شہر افرین میں ایک بم دھماکے کے نتیجے میں 11 بچوں سمیت کم از کم 40 عام شہری ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ترکی کی وزارت دفاع نے اس دھماکے کی ذمہ داری شامی کرد ملیشیا YPG پر عائد کی ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ شہر کے مرکز میں ایک بھیڑ والے علاقے میں ہوا۔ کل رات گئے اس دھماکے کی امریکی حکومت نے مذمت کی ہے اور پورے ملک کے اندر جنگ بندی کے مطالبے پر زور دیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
صاحب اسم امیر نے الجزائر کے لیے فوری میڈیکل ایڈ روانہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس کے 677 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 68 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد 1134 ہو گئی ہے۔